سستا رمضان بازار ملتان میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات۔ رمضان بازار میں بیشتر سٹال سے سامان چوری ہونے کا انکشاف۔ گھی کے سٹال سے مبینہ طور پر 11,780 روپے کا سامان چوری۔ صابن سرف کے سٹال سے 33,000 روپے کا سامان چوری ہو چکا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سستا رمضان بازار ملتان میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات۔ رمضان بازار میں بیشتر سٹال سے سامان چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ گھی کے سٹال سے مبینہ طور پر 11,780 روپے کا سامان چوری۔ صابن سرف کے سٹال سے بھی 33,000 روپے کا سامان چوری ہو چکا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سستا رمضان بازار ملتان میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات۔ رمضان بازار میں بیشتر سٹال سے سامان چوری ہونے کا انکشاف۔ گھی کے سٹال سے مبینہ طور پر 11,780 روپے کا سامان چوری ہو چکا ہے۔ صابن سرف کے سٹال سے 33,000 روپے کا سامان چوری ہوا ہے۔ سافٹ ڈرنک آئٹمز کے سٹال سے 28,000 روپے کا سامان غائب۔ چائے پتی کے سٹال سے 42,000 روپے کا سامان چوری ہوا ہے۔ کریانے کی دکان سے 4,920 روپے کا سامان چوری ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سلمان ضمیر سے۔ جی سلمان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ میں سستا رمضان بازار جو لگایا گیا ہے، اب اس میں جو ہے وہ عوام کو جہاں پر ریلیف نہیں دیا گیا، یہاں پر سیکیورٹی کے ناقص انتظامات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ یہاں پر موجود لگائے جانے والے سٹالز پر سے جو سامان ہے وہ مبینہ طور پر چوری ہونا شروع ہو چکا ہے، جس پر جو دکاندار ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے کہ یہاں سے رات کے اوقات میں جو ہے وہ سامان جو ہے وہ چوری کر لیا جاتا ہے، اور پولیس جو ہے تاحال ان چوروں کو پکڑنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، سٹال مالکان، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیں آپ کا کیا سامان چوری ہوا اور کیسے چوری ہوا؟ میرا گھی کا سٹال ہے، گھی میں 11,780 روپے کا نقصان ہوا ہے، جس میں گھی کی پیٹیاں، آئل ہیں، بالٹیاں، اور کافی نقصان ہوا ہے اس میں میرا۔ یہ کب ہوا تھا آپ کا نقصان؟ یہ 27 تاریخ کو نقصان ہوا تھا، جس دن اندھیری آئی تھی۔ جی 11,780 روپے کا ان کا سامان چوری ہوا ہے۔ مزید بھائی موجود ہے۔ جی سر، آپ بتائیں آپ کا کتنے کا سامان چوری ہوا؟ سر میرا پہلے 61,000 کا ہوا ہے، اس کے بعد رات ہوئے ہیں میرے 2 کارٹن ایل کے، 3 پتی کے کارٹن ہیں جس میں کلو والے 2 ہیں اور آدھا کلو کے 3 ہیں۔ اس طرح ملکیت ہماری بنتی ہے کوئی 22-23 ہزار روپے کا، اور نقصان رات مزید ہو چکا ہے۔ ہم لوگ جی مزید رات کو نقصان ہوا ہے۔ ایک اور سٹال مالکان موجود ہے۔ جی سر، آپ بتائیں آپ کا کتنے کا ہوا؟ سر ہمارا 11,050 روپے کا ہوا ہے۔ کیا سامان تھا؟ میرا ڈٹرجنٹ کا، میں کمپنی کی طرف سے بیٹھا ہوں۔ سر ایک بات میں جو ہے نا کہنا چاہوں گا، سر دیکھیں جس کی 15,000 روپے پر منتھ سیلری ہے، 4,000 اس کا آنے جانے کا خرچہ، 11 ہو گیا، جس میں سے 9 سے 10,000 یا 11,000 اس کا نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ بچے گا کیا اس کو سارا منتھ کے لیے؟ وہ ایک پورا مہینہ محنت کرتا ہے، ادھر اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، اب جو پھر اب چوری ہو گئی ہے تو پھر اب وہ کیا کرے؟ 4,000 روپے تو اس کا وہ نکل گیا، 11 بچ گیا، اب 11,000 روپے کا اس کا نقصان ہو گیا، تو وہ پیچھے وہ کیا کرے؟ جی بالکل، یہ جو اس وقت جاب کرنے والے ہولڈرز ہیں، وہ جہاں پر جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے کہ چوری ہوا سامان جو وہ مالکان ان کے ذمہ لگا دیں گے، یہ کہاں سے بھریں گے؟ ایک اور دکاندار موجود ہے۔ جی سر، آپ بتائیں آپ کا کتنے کا سامان چوری ہوا؟ سر میرے یہاں پر ہے گور میں بوتل کا سٹال، تو اس سے پہلے یعنی کہ 27 تاریخ کو آندھی آئی تھی رات کو، بروز بدھ، تو ہم صبح آگے ہم نے یہاں پہ دیکھا ہمارے سٹال سے جب میں نے سامان سارا بکھرا ہوا تھا، جب ہم نے سامان اپنا کلوز کیا ہے اس کے بعد کاؤنٹ کیا ہے تو اس میں سے میرا 28,080 روپے کا سامان چوری ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ آندھی سے پہلے بھی کبھی 2 بوتل، کبھی 1 بوتل، کبھی صابن، کبھی اس طرح، یعنی کہ ٹوٹل تقریباً میرا 30 سے 32,000 روپے کا نقصان اب تک ہو چکا ہے، اور 30 سے 32,000 روپے کا ان کا نقصان ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک آپ کا کتنا نقصان ہوا، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں نے کوئی رپورٹ وغیرہ نہیں کروائی؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کریانے کا سٹال ہے بڑا، میرے وہاں سے نہ کوک بوتلوں کے پیٹ اٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو بھی آپ بالا افسران ہیں ہم نے سب سے ریکویسٹ بھی کری ہے، درخواست بھی لکھی دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچہری بھی گئے ہیں، کمشنر صاحبہ کے دفتر گئے ہیں، سنول مشتاق صاحبہ سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری مہربانی کریں، لیکن وہ کسی چیز کو، کسی بات کو سننے کے بالکل حق میں نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی ہے پڑی، لیکن یہاں پہ ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے، یہاں پہ آلریڈی کسٹمر ہے نہیں، اتنا ہم کما نہیں رہے جتنا ہم اپنا چوری کروا کے گھر پہ جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ فائدہ بتا دیں کہ ہمارے یہاں پہ لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے اتنا ہم نے کمایا نہیں جتنا ہم نقصان کر کے گھر جا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری التجا ہے کہ مہربانی کریں، ہمارے حال پہ کوئی رحم کریں۔ جی بالکل، اس وقت لوگ ہیں، سٹال مالکان ہیں، وہ اس وقت یہی احتجاج کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک تو گاہک کا رش نہیں ہے، صرف سستا آٹا جو دیا جا رہا ہے اس کا یہاں پر رش نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر فیئر شاپ لگائی گئی ہے اس کے اوپر ہی رش ہے۔ باقی جو سٹالز ہیں وہ اس وقت خالی ہیں، جس کی وجہ سے شہری جو ہے پہلے ہی جو دکاندار تھے وہ پریشان تھے، مگر
उस पर यह हुआ कि इनका जो चोरी होने का सामान जो चोरी होना शुरू हुआ, उससे इनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो चुका है। और इनकी यही दरख्वास्त है बाला हुकाम से, जिला इंतजामिया से, कि 12 दफा हम दरखास्तें भी दे चुके हैं आप लोगों को, मगर सुनवाई नहीं हुई। अब ईद करीब है, ईद के करीब जो है वो इनका नुकसान का जो है वो अजाला किया जाए, ताकि ये अपने घर जो है ईद अच्छे तरीके से मना सकें। जी बहुत शुक्रिया सलमान जमील आपका, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टर्स का कंटोनमेंट बोर्ड बहावलपुर के खिलाफ एहतजाज। विंड सेंड ठेके में मुबैना मिली भगत पर मिलाद चौक पर एहतजाज। बहावलपुर में मुजाहिरीन ने मिलाद चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इस पर हम बात करेंगे बाद में। ट्रांसपोर्टर्स का कंटोनमेंट बोर्ड बहावलपुर के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुबैना मिली भगत पर मिलाद चौक पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मिलाद चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया ने तयशुदा ठेका खत्म कर दिया। सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके ठेका हासिल किया था। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें, गरीबों को इंसाफ दिया जाए। आपको बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स का कैंटोनमेंट बोर्ड बहावलपुर के खिलाफ एहतजाज जारी है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मिलाद चौक पर एहतजाज किया जा रहा है। जो कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया है और राब्ता करने की हम कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे से। आपको बताते जाएं, ट्रांसपोर्टर्स का कैंटोनमेंट बोर्ड बहावलपुर के खिलाफ एहतजाज। वैन स्टैंड ठेके में मुबैना मिली भगत पर मिलाद चौक पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मिलाद चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इस पर मजीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदा ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, एहतजाज का सिलसिला ताहाल जारी है और पिछले 1 घंटे से ये लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज है। मिलाद चौक को एक तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और जो इंतजामिया है कैंटोनमेंट बोर्ड की, उसके खिलाफ नारेबाजी ताहाल की जा रही है। और जो लोग मुलव्वस हैं मुबैना तौर पर, जिन्होंने ठेका दोबारा से हासिल किया, उनके खिलाफ भी शदीद नारेबाजी करी है। क्या मुतालबात हैं, उनसे जान लेते हैं मुजाहिरीन से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या मुतालबात हैं, क्यों एहतजाज किया जा रहा है? जनाब वाला एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि मैं यहाँ पर 1 साल, ये सारी मार्केट मेरी बनी हुई है, 1 साल 4 महीने पहले जो है मैंने ये स्टैंड कंटोनमेंट बोर्ड से 1,88,000 रुपये में किराए पर मंथ माहाना किराए पर लिया था। 5,64,000 रुपये टोटल बनते थे, मैंने जमा करवा दिए थे। मार्केट मेरी बनी हुई है। 1 साल 4 महीने हो गए इसके ऊपर शाहनवाज ने कब्जा किया हुआ था। शाहनवाज, जुल्फी, उसके बाद सलीम बलोच, कासिम, इन 4 बंदों ने कब्जा किया हुआ था। सर जब जाने लगे हैं जनाबे वाला, तो मैंने जाके बार बार डीएसपी को भी एप्लीकेशनें दी, आईजी पंजाब को दी, मेरी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अल्लाह पाक की मेहरबानी, मैंने यहाँ से वज़ीर आला पंजाब को भेजी, मरियम नवाज साहब को, उन्होंने जो है डीसी साहब को कहा, उन्होंने सेक्रेटरी आरटीए ने मुझे बुलाया और एक एक चीज़ की जो है उन्होंने देखा बाला और पता किया। तो जनाब हर चीज़ मेरी थी। उन्होंने सेक्रेटरी आरटीए साहबा ने मुझे इंसाफ की यकीन दहानी दिलवाई। लेकिन जब मैंने 4-5 दफ़ा एप्लीकेशनें दी थी सर थाने, तो मुझे 5-7 महीने हो गए मुझे एप्लीकेशनें देते देते। मुझे किसी थानेदार ने नहीं बुलवाया। एप्लीकेशन दे आता था, उनको रिकॉर्डिंग सुनवाता था जो मुल्जमान थे, जैसे सामान लिया, जैसे चोरी उठाया, जैसे उन्होंने ली। जब मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, मुझे गलीज गालियां दे रहे हैं, वो भी मैंने उनको सुनवाई। लेकिन बासर शख्स जो है सरदार शाहनवाज साहब और जुल्फी, और उसके बाद जुल्फकार जुल्फी हो गया, कासिम हो गया, सलीम बलोच हो गया, ये 4-5 बंदों की एक बहुत बड़ी गैंग है जो 62 लोगों थाने वाले, जो कि मेरी सुनवाई नहीं हुई। डीएसपी साहब के पेश होकर उसे 5 दफा जाकर हाथ बांधे हैं कि जनाब मेरी मजबूरी है, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे मजदूर बच्चे हैं। अल्लाह जानता है मैंने अपने मजदूर बच्चों की हर चीज बेची थी। यहाँ पर हर चीज, मकान मेरा किराए पर है, ना अंदर मोटर लगी हुई है, ना पानी है। बच्चे रात को मच्छरों में सोते हैं, पानी से प्यासे सोते हैं। लेकिन आज तक मेरी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मैंने मरियम नवाज साहबा को भेजी है, तो उन्होंने इंक्वायरी भेजी है डीसी साहब को और सेक्रेटरी आरटी साहब को, वो मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं। फिर मैं डीपीओ साहब आगे आपके क्या मुतालबात हैं? आगे मेरे मुतालबात ये हैं कि जो डीएसपी ट्रैफिक है उसको भी शाहनवाज ने कहा हुआ इधर गाड़ी ना खड़ी होने दें, वो ट्रैफिक वालों को भेज देता है, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होने देता, ताकि उसके माजूर बच्चे जो हैं कपड़ों से भी महरूम रहें। ये शाहनवाज का हाल है। और ये बहुत बड़ा पीटीआई का करिंदा था, प्रेसिडेंट था। अपने दौर में इन्होंने हर वजीर मुशीर को कहकर अपना काम करवाया, गरीब का काम ना हुआ। यहाँ बस हर लोगों का काम होता रहा है, पर किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। ये सारे बेचारे गरीब ठहरे हुए हैं। अल्लाह लिमानिया
बता दें, कलाम पाक पर हाथ रख के ये मार्केट किसकी बनी हुई है? तूने बनाई थी? हाँ भी किसकी बनी हुई है? ये सारा किसकी बनी हुई है? मेरी बनी हुई है। ईमानदारी से भत्ताखोरी करते रहे जनाबे वाला। जब मेरे से खींच के मारा पीटा, मुझे हटा दिया, मैंने तस्वीरें 15 पे कॉल की, बल्कि 15 पे कॉल भी मैं करने वाला, थानेदार उठाने वाले भी मुझे हर चीज की आगाह किया। ये सारे मौजूदा खड़े हुए हैं। इनसे अब चूंकि अड्डा बंद है तो ये सारे लोग बेरोजगार हो गए। ये सारे बेरोजगार है। अड्डा बंद हुआ है, सब बेरोजगार है। जिस दिन से अड्डा बंद हुआ है रोटी से तंग है, रोटी से तंग है। जिस दिन से ये अड्डा बंद हुआ, इधर ही कमाते हैं, इधर ठहरने भी नहीं देते। मैं वज़ीर आला पंजाब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने सेक्रेटरी आरटीए को कहा कि इंक्वायरी करके भेजो। कल मैं परसों डीपीओ साहब के पेश हुआ हूं, उन्होंने कहा जी डीएसपी को मैं मारक कर देता हूं। मैं कहा खुदा रहा ना मारक करें तो वो बेहतर है। मैं नहीं जाता डीएसपी के पास, इसलिए कि मैं जनाबे वाला के पास 8 महीने से चक्कर लगा रहा हूं। मेरे सामने वो थाने वालों को भी फोन करते हैं, पर बात सर पत्नी रकम ज्यादा दे जाता होगा। इससे देखे जी, अब कानून बना तो इसलिए है ना कि कोई कैंटोनमेंट जो बोर्ड है उसका कितना किरदार है? उसका इतना किरदार है, उसका हक नहीं बनता था कि जब मुझे उन्होंने बोली करा दी थी, सारे मौजूद थे। जब मैंने चलाना शुरू कर दिया था, बासर ने दरखास्त दे दी 1.5 लाख रुपए किराया मैं दूंगा। अच्छा, उससे पहले इन्होंने मुझे अगवा करा लिया। गाड़ी नंबर MN 3435 था। ये जाके कंटोनमेंट में दूसरी बोली में देखे मैं साबित होता हूं। अगर मैं नहीं होता तो फिर ये है। ये अदालत में अरूज फातिमा ने पर्चा दिया, उन्होंने कहा जी ये अदालत में इसने बयान दिए, मैं बिल्कुल नहीं हूं। जबकि इसका मेरे पास लेटर पैड है कि जाओ भी यहां से कमाओगे मुझे दोगे, भत्ता जो है वो मुझे दोगे। मेरे पास लेटर है, इसका बना हुआ है, साइन हुए हुए। उधर वो मुकर गया कि मैं बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, अदालत से बरी हो गया। क्या ख्याल है सर? ये समझ पैसे वाले की बात चलती है, यहां गरीब का कोई कम नहीं। मुझे ये बताएं, माजूर बच्चे हैं, अब जाके देखें भूखे प्यासे रोडों पे घसीटते घसीटते मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ले गया। उन्होंने बाहर एक मोहम्मद जफर ठहरा हुआ था, सब इंस्पेक्टर, प्राइम मिनिस्टर के गेट के बाहर पूरी नफरी ने मेरे बच्चे देखे और मुझे यकीन दहानी दिलाई। अंदर से मुझे मोबाइल नंबर दिया कि वहां पहुंचो, भावलपुर आपके पास पहुंच जाएगी इंक्वायरी, अगर कोई मसला हो तो हमें बताना। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर जितनी सिक्योरिटी ठहरी हुई थी, उन्होंने मेरे बच्चों को आंखों से देखा। मुझे क्या फायदा हुआ कि मैं यहां से 5,000 रुपये किराया भर के, 8,000 किराया भर के गया हूं बच्चों समेत, 8,000 मैं भर के आया हूं। मुझे क्या फायदा हुआ? मेरे बच्चों की ईद बर्बाद हो गई, तबाही फिर गई। इधर डीएसपी को बार बार कह के आता है, इधर गाड़ी नहीं खड़ी होने देनी मिलाद चौक। वज़ीर आला पंजाब से आपका क्या मुतालबा है? अल्लाह की वास्ते मेरे इस मजदूर बच्चों को देखे, मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह के हाजिर नाजिर, हमारा बिल्कुल हक सच है। इस मेरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग है। मैंने एक एक थानेदार को जो जो मुझे मुल्जमान कह रहे हैं वो मैंने सुनवाई है, लेकिन कोई नहीं उठा। पता नहीं वो ज्यादा मड्डी क्या था। मैंने भी पैसे दिए अल्लाह के नजदीक, पर मेरा कुछ ना बना। मैं आईजी साहब से भी परसों वाले दिन मेरे पास मैसेज आया है, डीपीओ साहब ने बुलाया, मैंने कहा मैं डीएसपी के पास नहीं जाता। अब मैं आईजी साहब को भेजता हूं एक एप्लीकेशन जो मेरी इंक्वायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो करेगी, इसलिए कि अल्लाह के नजदीक मुझे उस पर जो है ना मुझे भरोसा है कि भरोसा है। आप बेरोजगार हो गए, आपका क्या मुतालबा है? अड्डा चलेगा तो आपका रोजगार भी चलेगा? जरूर चलेगा, जरूर चलेगा। अड्डा चलेगा तो हमारा रोजगार होगा। हमें खड़ने नहीं देते कंटोनमेंट वाले, जैसे चले जाओ, कहाँ रोजी करें? रिश्के वाले हम गरीब बंदे हैं। ये सिंगल रोड था, ये सिंगल रोड था। अभी आपके महंगाई का दौर है आपके सामने। जब अड्डा नहीं चलेगा हम घर कहाँ से चलाएंगे? अड्डा ओपन करा जाए। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं अड्डे के वो भी सरापा एहतजाज हैं, और साथ साथ जिस शख्स ने ये ठेके पे लिया था अड्डा वो भी सरापा एहतजाज हैं। रोड को दूसरी तौर पर अभी खोला गया है, लेकिन एहतजाज का जो सिलसिला है वो अभी जारी है, और इनका मुतालबा ये है कि हमें इंसाफ जो है वो कहीं से मिलता नजर नहीं आ रहा। मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे मजदूर बच्चे हैं, मजदूर बच्चों की हालत जो है वो घर में किस तरह से है, और उस हालत को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मेरी जो सूरत हाल है उस पर नोटिस लिया जाए, और इंतजामिया जो है उसको ये बावर कराया जाए कि जो कानूनी तौर पर ठेका मुझे दिया गया था वो ठेका मुझे वापस दिलवाया जाए, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, काम करने वाले वर्कर्स हैं वो। बहुत शुक्रिया ताहिर जोई, आपका, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। बात करेंगे मौसम में तब्दीली के बावजूद नमूनिया के वार बहावलपुर में 24 घंटे के दौरान 6 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां हफ्ते नमूनिया से 3 बच्चे जाँ बाक हो गए। दम तोड़ने वालों की तादाद 89 हो चुकी है। मुल्तान में 24 घंटे में 4 नए मरीज सामने आए। आपको बता रहे हैं मौसम में तब्दीली के बावजूद नमूनिया के वार जारी हैं। बहावलपुर में 24 घंटे के दौरान 6 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां हफ्ते नमूनिया से 3 बच्चे जाँ बाहक हो चुके हैं। दम तोड़ने वालों की तादाद 89 हो चुकी है। मुल्तान में 24 घंटे में 4 नए मरीज सामने आए हैं। जनरल अस्पताल मियां वाली के पैरामेडिक्स का एहतजाज जारी है। एमएस हिरासा करते हैं खवातीन वर्कर्स का इल्जाम। मुजाहिरीन ने कहा कि मरीजों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मेडिसन और टेस्ट बाहर से कराए जाते हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अख्तर मिजाज से।
جی بالکل، سابقہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل جبکہ موجودہ جنرل ہاسپٹل کا جو پیرامیڈک سٹاف ہے آج احتجاج پہ ہے. انہوں نے ہاتھوں میں بینر اٹھائے ہوئے ہیں، ان پہ مختلف نعرے درج ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ سٹاف کے کافی سارے لوگ موجود ہیں، مظاہرین. ان سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے، کیوں احتجاج کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہاں پہ مریضوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے. یہاں پہ نرسنگ سٹاف کم ہے لیکن باہر جو ہے مریض زیادہ آ رہے ہیں. ایم ایس صاحب جو ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ مریضوں کو زیادہ ایڈمٹ کیا جائے، جو نارمل مریض ہیں ان کو بھی ایڈمٹ کیا جائے، لیکن ان کی یہاں پہ کیئر نہیں کی جاتی. جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ باہر سے ہوتے ہیں، جو دوائیاں زیادہ تر وہ باہر سے آتی ہے. جو میڈیکل کے پیشنٹ زیادہ ادھر آ رہے ہیں وہ زیادہ ادھر آ رہے ہیں. مدر اینڈ چائلڈ کے زیادہ تر ادھر آنے چاہیے تھے لیکن وہ ادھر نہیں آ رہے. اس کے علاوہ جو میڈیسن ہے وہ زیادہ باہر سے آ رہی ہے. جب کوئی بھی وزٹ آتا ہے اوپر سے، کوئی بھی سرکاری ٹیم آتی ہے، جو میڈیسن ہے یا پرائیویٹ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان کو چھپا لیں، جب ٹیم چلی جائے گی اس کے بعد اس طرح کرنا ہے. جی آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ 203 ورکر کام کریں. ہمارا کام پیشنٹ کو اچھی کیئر پرووائڈ کرنا ہے، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ یہ پیشنٹ کو اچھی کیئر دے سکیں اور ہر چیز کو اچھی طریقے سے مینیج کریں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان مظاہرین کی بات سنی کہ یہاں پہ ایک تو مریضوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ باہر سے کروائے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ادویات بھی موجود نہیں، اور تیسری بات یہ کہ خواتین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو یہاں پہ ہراساں کیا جاتا ہے. رات 11 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک ایم ایس صاحب جو ہے اپنے ساتھ ان کو لیے پھرتے ہیں، اور یہاں پہ یہی احتجاج ہے اور یہی مطالبہ ہے کہ ایم ایس کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے. جی بات کریں گے رمضان المبارک میں چینی کی قیمتوں میں کمی. چینی کی فی کلو قیمت میں 15 روپے کی کمی کی گئی. چینی 130 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی. مہنگائی سے پریشان شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. آپ کو بتا رہے ہیں رمضان المبارک میں چینی کی قیمتوں میں کمی. چینی کی فی کلو قیمت میں 15 روپے کی کمی کی گئی ہے. چینی 130 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی. مہنگائی سے پریشان شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. شہریوں کی انتظامیہ سے چینی کی قیمتوں میں مزید کمی کی بھی اپیل کی گئی. آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی میں چینی کی قیمتوں میں کمی کی گئی. چینی کی فی کلو قیمت 15 روپے کی کمی کی گئی ہے. چینی 130 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عامر بھٹی سے. جی عامر بتائیے گا. بالکل رحیم خان میں حکومت پنجاب ضلعی انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعاون کر رہی ہے کریانہ ایسوسی ایشن کے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے کے حوالے سے کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے کہ چینی کی فی کلو قیمت میں 15 روپے کی کمی ہے. چینی جو یہاں پہ اوپن مارکیٹ میں 145 روپے فی کلو میں فروخت رہی تھی، 15 روپے فی کلو کمی کے بعد اب چینی جو ہے 130 روپے میں فروخت ہونے لگے ہیں، جس سے شہریوں جو کہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان اور مایوس تھے ان کے چہرے پر تھوڑی سی جو ہے وہ خوشی دیکھنے میں. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ کریانہ ایسوسی ایشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دکاندار موجود ہے زاہد، ان سے جانتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ چینی کی جو قیمتیں اس میں کمی کی کیا وجوہات سامنے آئی اور آئندہ دنوں میں کیا جو ہے وہ آپ دیکھتے اندیشہ ظاہر کریں گے؟ جی الحمدللہ رمضان المبارک کے احترام میں کریانہ ایسوسی ایشن اور ضلعی انتظامیہ نے مل کے جو کوشش کی ہے اس میں بہت سی چیزوں کے ریٹ کم ہوئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ فائدہ عوام کا چینی کا ہوا ہے. 15 روپے پر کے جی چینی کا ریٹ کم ہوا ہے. رمضان المبارک سے پہلے 145 تھا، ابھی 130 ریٹ آ گیا ہے. اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ بھی امید کرتے ہیں ضلعی انتظامیہ اور کریانہ ایسوسی ایشن اگر اسی طرح مل کے کام کرتے رہے تو عوام کو اور بھی بہت سی چیزوں پر ریلیف ملے گا. بالکل ہمیں دکاندار نے تفصیل میں بتایا کہ کیا وجوہات تھی. ایک تو ڈیمانڈ سپلائی کو بیلنس کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کی مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ کریانہ ایسوسی ایشن کا مکمل تعاون کے بعد جو ہے وہ چینی کی قیمتوں میں کمی لائی گئی ہے. بہت شکریہ عامر بھٹی، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا. کمشنر ملتان نے گندم کٹائی مہم کا آغاز کر دیا. کمشنر نے کسانوں کے ہمراہ اپنے ہاتھوں سے گندم کی کٹائی کا افتتاح کر دیا. باردانہ کے حصول کے لیے ایپ بھی متعارف کروا دیا. آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر ملتان نے گندم کٹائی مہم کا آغاز کر دیا. کمشنر نے کسانوں کے ہمراہ اپنے ہاتھوں سے گندم کی کٹائی کا افتتاح کیا ہے. باردانہ کے حصول کے لیے ایپ بھی متعارف کروا دی ہے. ڈی جی خان میں عید پر شہریوں کو بہترین ماحول فراہم کرنے کا مشن. تفریحی اور مذہبی مقامات کی صفائی ستھرائی بارے اجلاس. اے ڈی سی غلام مصطفیٰ
PA محمد اس چانڈیوں کی شرکت DC کی پرائز کنٹرول کے حوالے سے ٹیموں کو متحرک رہنے کی ہدایت. اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں جانتے ہیں رانا محمد سلیم سے. جی بالکل، ایام عید میں ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کو جو ہے بہترین انوائرمنٹ فراہم کرنے کے لیے ضلعی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو ہے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے DC آفس میں آج جو ہے ریونیو کے معاملاتوں، پرائس کنٹرولوں، صفائی ستھرائی کے یا دیگر مذہبی مقامات کی صفائی ستھرائی ہو، اس حوالے سے اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مار شاہد زمان لق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. سر بتائیے گا، ایام عید میں جو شہریوں کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور CM صاحبہ کی ڈائریکشن کے اوپر اس دفعہ گورنمنٹ نے نہ صرف ریلیف کے اسپیشل میئرز لیے، ہم نے فوڈ ہیمپرز تقسیم کیے، اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت زیادہ فوکس ہے صفائی ستھرائی پہ، ستھرا پنجاب پہ. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ انسپائٹ آف لمیٹڈ ریسورسز ہم نے کارپوریشن کے اندر ویٹ پوائنٹس کو کم کیا، ہم نے صفائی کے انتظامات کو بہتر کیا. ابھی آج ہم نے خاص طور پہ جتنے لوکل گورنمنٹس تھیں، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ عید سے پہلے ہم نے ایک دفعہ مثالی روڈز صاف کرنے ہیں، PHA پارکس کو صاف کرنے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ ایکسٹرا ایفرٹ ہم بیفور ٹائم لگائیں. جی بالکل، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مار شاہ زمان لق کا یہی کہنا ہے کہ ایام عید میں شہریوں کو سرکاری سطح پر سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ جو ہے بہترین ماحول جو ہے وہ ہر صورت فراہم کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اور اب بات کریں گے صادق کلب کی بہتری کے لیے DC رحیم یار خان متحرک. ڈپٹی کمشنر خرم پرویز نے نئے اصطلاحات نافذ کر دیے. DC کا کہنا ہے صادق کلب پورے ضلع کی نشانی ہے. صادق کلب میں عرصے سے ترقیاتی کام نہیں ہوا. مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں عاصم صدیق سے. جی رحیم یار خان میں تفریح کے لیے سب سے بڑا کلب صادق کلب ہے، جس کے پریزیڈنٹ ڈپٹی کمشنر خرم پرویز ہیں، جو اس کی فلاح کے حوالے سے اس میں بہتری کے لیے انہوں نے نئے احکامات جاری کیے ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ نے کیا نئے احکامات جاری کیے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی صادق کلب جی ہماری پورے ضلع کی نشانی ہے، بڑا آئیکونک کلب ہے، اور جو پاکستان بننے سے پہلے جب یہ ریاست کا پارٹ ہوتا تھا رحیم یار خان، اس وقت سے یہ کلب ہے. اچھا، جب میں آیا ہوں میں نے دیکھا صادق کلب کیونکہ کافی عرصے سے یہاں پہ امپرومنٹ کا کام نہیں ہوا تھا، اور کیونکہ یہ ایک جو ہے پرائیویٹ اینٹی ہے، بیسیکلی گورنمنٹ کی اینٹی نہیں ہے، لیکن ایز اے ڈیپیوٹی کمشنر میں اس پہ جو ہے ایکس آفیشیو اس کا ہیڈ ہوں اپنا. اچھا، میں نے اس میں دیکھا کہ اس پہ کوئی اسپورٹس فیسلٹی بڑھائی جائے، ہمارے اس میں بیٹھنے کا انتظام بہتر کیا جائے، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم بہتر کیا جائے، اس طرح ڈائننگ فیسلٹیز بہتر کی جائے. اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے ضروری تھا کہ ہم یہاں پہ یہ اپنے پیروں پہ خود ادارہ کھڑا ہو سکے. میں نے جو آ کے دیکھا یہاں پہ اس پہ اپنا ریونیو کلیکشن نہ ہونے کے برابر تھی. بہت سے ممبرز اس میں جو ماہانہ جو فیس ہوتی ہے وہ دیتے نہیں تھے، اس پہ پے نہیں کرتے تھے. ہم نے اس میں کہا کہ تمام لوگ سرکاری ملازم پہلے فیس نہیں پے کرنے، ہم نے کہا جی سرکاری ملازم ہو یا پرائیویٹ اشخاص ہو، دونوں ہی اس میں فی پے کریں گے. خواتین کے لیے علیحدہ ٹائمنگ ہو اس کے اندر. بالکل، صادق کلب کو بہتر کرنے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان نے بطور پریزیڈنٹ صادق کلب احکامات جاری کی ہیں تاکہ صادق کلب مزید وہاں پر سہولیات بن سکے، جو ممبر ہیں ان سہولیات سے فائدہ بھی اٹھا سکیں. جی رحیم یار خان میں تفریح کے لیے سب سے بڑا کلب صادق کلب ہے، جس کے پریزیڈنٹ ڈپٹی کمشنر خرم پرویز ہیں، جو بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے بڑی خبر. ضلع کی حدود میں موٹر وے M5 پر